دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایک ٹیکنیکل دور میں جی رہے ہیں۔ ہماری یہ پوری کی پوری دنیا اب کتابوں اور اس جیسی چیزوں سے ہٹ کر ٹیلی ویژن کی طرف شفٹ ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں انسان کتابوں سے زیادہ موویز پر دھیان دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی اور بڑی موویز ریلیز کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو بڑی کامیاب ثابت ہوتی ہیں جبکہ کچھ ناکامیاب بھی ہوتی ہیں۔ مگر انٹرسٹنگلی جس طرح سے ہر سال موویز کے ریلیز ہونے کا یہ آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی موویز کے بین ہونے کا آنکڑا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اب موویز کے بننے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کامن ہو چکی ہے کہ موویز بننے کے بعد بین بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں ایک طرف کچھ موویز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دنیا کے کچھ دوسرے دیشوں میں بین کیا جاتا ہے، تو وہیں کچھ موویز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو خود اپنے ہی دیش میں پوری طرح سے بین ہو جاتی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کو ہماری دنیا کی کچھ ایسی ہی بڑی فلموں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن فلموں کو مسلم دنیا میں بین کیا گیا ہے، یعنی مسلم دیشوں میں جن فلموں کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ فلمیں اتنی زیادہ مشہور ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے 90% لوگ تو آلریڈی ان فلموں کو دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کسی انسان نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ان فلموں کے اوپر مسلم دنیا میں بین لگا ہوا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی فلم کے بارے میں۔ اس لسٹ میں پہلی فلم کا نام ہے 300۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ وہی 300 ہے کہ جس کو ایک ایتہاسک فلم کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ 2007 میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس نے کمائی کے معاملے میں دنیا کی بڑی بڑی فلمز کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ دنیا بھر میں کمائی کر رہی تھی تو وہیں دوسری طرف اس فلم کے ریلیز ہوتے ہی پورے ایران دیش میں بوال مچ گیا تھا۔ جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے، گورنمنٹ نے بھی فوراً اس فلم پر روک لگا دی تھی اور دوسرے مسلم دیشوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جلد سے جلد اس فلم کو اپنے یہاں پر بھی بین کریں۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اس فلم میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایران کو یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دراصل یہ فلم ایک ایسی جنگ کے اوپر بنائی گئی ہے کہ جو جنگ 8 سے ہزاروں سال پہلے یونانیوں اور فارسیوں کے بیچ لڑی گئی تھی، یعنی ان دونوں کے بیچ کے جو آج کے دور کے گریس اور ایران کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یونانی سلطنت اسپارٹا کے صرف 300 سپاہیوں نے ایران کے لاکھوں سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ نہ صرف مقابلہ ہی کیا تھا بلکہ صرف 3 دن کے اندر ہی 20 سے 30 ہزار ایرانیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ جہاں ایک طرف پورے یورپ میں اس فلم کی واہواہی کی جا رہی تھی تو ایران میں اس فلم کے خلاف پردرشن کیا جا رہا تھا۔ ایران گورنمنٹ کا یہ ماننا تھا کہ اس فلم میں اتہاس کو پوری طرح سے توڑ مروڑ کر دکھایا گیا ہے۔ جو کچھ اس فلم میں دکھایا گیا ہے سچائی کا اس سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے۔ اتہاس کو غلط طریقے سے دکھانے کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس فلم کے ذریعے سے ہمارے کلچر، ہمارے اتہاس اور ہماری وراثت کی بے عزتی کی گئی ہے، کیونکہ اس میں جس طرح کے ہمارے کپڑے دکھائے گئے ہیں، جس طریقے کا ہمارا ویوہار دکھایا گیا ہے، وہ یقینی طور پر ہمارے پوروجوں کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس فلم میں فارس یعنی ایران کے بادشاہ زرخسیس اور اس کی فوجوں کو ایسا دکھایا گیا ہے کہ مانو وہ انسانیت کی ہی دشمن ہو۔ ان کو نہ تو انسانیت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی کلچر کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ ان کو فکر ہوتی ہے تو صرف دوسری سلطنت پر حملہ کرنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری سلطنت کے جو کمزور ہوتی ہے یعنی اسپارٹا، وہ ان کا جم کر مقابلہ کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ایران گورنمنٹ نے اس فلم کو بین کر دیا تھا۔ اگر آپ لوگ 300 مووی کے بارے میں اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں کامنٹس باکس میں بھی اس ویڈیو کے لنک کو پن کر دوں گا، کیونکہ میں آلریڈی اس ٹاپک پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری فلم کے بارے میں، اور اس فلم کا نام ہے الیگزینڈر۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، سن 2003 میں ریلیز ہونے والی ہماری دنیا کی یہ وہی مشہور فلم ہے کہ جس کو ہماری دنیا کے ایک حد سے زیادہ مشہور انسان یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ وہی الیگزینڈر دی گریٹ کہ جن کو ہم لوگ ہندی میں وجے سمراٹ سکندر اور اردو میں سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر راج کرنے والے سکندر کی زندگی پر بننے والی یہ فلم ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر وواد میں رہی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ اتہاس کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے، تو کسی نے فلموں میں دکھائی گئی دوسری چیزوں کو لے کر اعتراض کیا تھا۔ مگر جس چیز کی وجہ سے یہ فلم سب سے زیادہ ووادوں میں آئی تھی اور جس چیز کی وجہ سے اس فلم کو کچھ دیشوں میں بین تک کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ دراصل اس فلم میں سکندر کو ایک بائی سیکشول کے طور پر دکھانا تھا۔
یعنی اس فلم کو بنانے والے لوگوں نے سکندر کو ایک ایسے انسان کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی انٹرسٹ رکھتا ہے۔ یعنی فلم میں یہ دکھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سکندر ایک ایسا انسان ہوا کرتا تھا کہ جو عورتوں کے علاوہ مردوں کے ساتھ بھی جسمانی رشتے بنایا کرتا تھا۔ فی الحال اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ IMDb کی رپورٹ کے مطابق بھی اس فلم کو کبھی بھی گریس جیسے دیش میں بھی تھیٹر میں چلنے کا موقع نہیں مل سکا ہے، جبکہ گریس یعنی یونان وہی دیش ہے کہ جو سکندر کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اور گریس کے تھیٹر میں اس مووی پر روک لگنے کی مین وجہ یہی تھی کہ کیونکہ جیسے ہی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو گریس کے ایک بڑی لائر ٹیم نے اس فلم کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا تھا، اور وہ اس فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر سے اسی بات کو لے کر ناراض تھے کہ انہوں نے سکندر کو اس فلم کے اندر ایک بائی سیکشل انسان کے طور پر دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ اس فلم کو ترنت ہی ایران دیش میں بھی بین کر دیا گیا تھا، اور ایران کے پردھان منتری نے باقاعدہ خود اس چیز کو کلیئر کیا تھا کہ وہ الیگزینڈر مووی کو اس لیے بین کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح کا انسان سکندر اس میں دکھایا گیا ہے اور جس طرح کے رشتے اس کے دکھائے گئے ہیں وہ دراصل ایران میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ LGBTQ پوری طرح سے ایران دیش میں بین ہے۔ فی الحال اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود تیسری فلم کے بارے میں تو اس کا نام ہے دی میٹرکس ریلوڈڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ نام سن کر آپ میں سے بہت سارے لوگ حیران ہو گئے ہوں گے، اور ظاہر ہے میں بھی حیران ہوا تھا۔ 2003 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک سائنس فکشنل مووی ہے، اور یہ کوئی سنگل مووی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سیریز ہے جس کے آلریڈی 2 اور بھی پارٹ موجود ہیں۔ مگر دوستو سن 2003 میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو مصر جیسے دیش نے اس کے اوپر ٹوٹلی بین لگا دیا تھا۔ ایجپٹ نے اس فلم کو صرف بین ہی نہیں کیا تھا بلکہ بین کرنے سے پہلے باقاعدہ 15 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی تھی، جن 15 ایکسپرٹس لوگوں کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ بڑی باریکی کے ساتھ اس پوری فلم کی چھان بین کریں، اور انہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی یہ کلیئر کیا تھا کہ ہاں مصر میں اب اس فلم کو پوری طرح سے بین کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بین کرنے کی جو مین وجہ بتائی گئی تھی وہ دراصل یہ تھی کہ یہ فلم صرف اسلام کے ہی خلاف نہیں تھی بلکہ ان کے مطابق یہ فلم اسلام کے ساتھ ساتھ جو 2 اور ابراہیمی مذہب ہیں یعنی کہ یہودی اور عیسائی ان کے بھی خلاف تھی۔ دراصل اس فلم میں وجود اور تخلیق کی چیزیں دکھائی گئی ہیں، یعنی کہ خدا اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے ان تینوں ہی دھرموں میں خدا کو لے کر اور ہماری یہ دنیا کب کیسے بنی، کب اور کیسے ختم ہوگی، ان ساری چیزوں کو لے کر لگ بھگ ایک جیسا کانسیپٹ ہی پایا جاتا ہے، اور یہ فلم بھی انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی ان سب چیزوں کے اگینسٹ جاتی ہے۔ اس میں تو ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جو ایک انسان کے دماغ کو اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گی، اور شاید یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ایجپٹ نے اس کو بین کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تو تینوں ہی ابراہیمی مذاہب کے خلاف ہے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام دی کنگڈم کا ہے۔ دی کنگڈم دراصل ایک امریکی فلم ہے کہ جس کو سن 2007 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ اس فلم کی سٹوری ایک ایسے آپریشن کے بارے میں دکھائی گئی ہے کہ جس آپریشن میں کچھ امریکی ایکسپرٹس سعودی عربیہ جاتے ہیں، جہاں پر جا کر وہ ایک بڑے ٹیررسٹ اٹیک کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ دراصل آسان لفظوں میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ فلم بھی ایک اصلی سٹوری پر ہی بنائی گئی ہے، اور یہ کہانی ہے 1993 میں ہونے والے سعودی عربیہ میں اس بم اٹیک کی کہ جو حزب اللہ الحجاز کی طرف سے کیا گیا تھا۔ دوستو سعودی عربیہ میں خوبار نام کا ایک شہر ہے، اور اسی کے ہی ٹاور پر 1993 میں حزب اللہ کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا۔ اس دور میں اس بلڈنگ کے اندر سارے کے سارے امریکی فوجی رہا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ امریکی فوجی تھے کہ جو ساؤتھ عراق کے کسی آپریشن میں مشغول تھے۔ فی الحال اس اٹیک میں نہ صرف لگ بھگ 500 کے قریب امریکی سینک بری طرح سے گھائل ہوئے تھے بلکہ 19 سینکوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ 2007 میں جب امریکہ کی طرف سے اس فلم کو بنا کر ریلیز کیا گیا تو کویت اور بحرین جیسے دیشوں نے اس فلم کو پوری طرح سے بین کر دیا، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ویسے تو اس فلم کو بین کرنے کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں، مگر مین وجہ یہی ہے کہ اس فلم میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ دراصل توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہیں، اور اس فلم کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ فیکٹس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ ان فلموں کی اس لسٹ میں اگلا نام دی ریسلر کا ہے۔ سن 2008 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک امریکی فلم ہے۔ بیسیکلی یہ فلم ریسلنگ کے اوپر ہی بنائی گئی ہے، جس میں ہیرو کو اس طور پر دکھایا گیا ہے کہ اس کی عمر کافی ہو گئی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے حوصلے اور ہمت کے بلبوتے پر اپنے کریئر کو جاری رکھتا ہے۔ دوستو یہ فلم بھی ایران دیش میں پوری طرح سے بین کر دی گئی تھی، اور بین کرنے کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی تھی وہ دراصل اس فلم میں دکھائے گئے کچھ سین تھے۔
कुछ ऐसे सीन के जो हद से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। आपको बता दूं कि इस फिल्म के रिलीज होते ही ईरान की तरफ से ये दावा किया गया था कि इस फिल्म के जरिए से अमेरिका ने न सिर्फ ईरान के पॉलिटिशियन की छवि को खराब किया है बल्कि उनके देश की भी तौहीन की है। शायद यही वजह थी कि ईरान के नेताओं के साथ साथ वहाँ की आम पब्लिक ने भी इस फिल्म के खिलाफ कई बड़े बड़े आरोप लगाए थे और इस फिल्म को ईरान में बैन कर दिया गया था। इस फिल्म के अंदर रेसलिंग के दौरान हीरो के खिलाफ एक ऐसे खिलाड़ी को भी उतारा गया है कि जिसका नाम आयतुल्ला होता है और हम सभी जानते हैं कि आयतुल्ला ईरान के सबसे बड़े लीडर का नाम है। इसके अलावा इस फिल्म के हीरो को एक सीन में गुस्से के साथ ईरान के झंडे को 2 हिस्सों में तोड़ते हुए भी दिखाया गया है। अब जाहिर है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इत्तेफाकन तो हो नहीं सकती हैं, जानबूझकर ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।